اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ جاہلیت کے دور سے گزر رہا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، قبائلی غرور عام تھا اور اخلاقی اقدار کمزور ہو چکی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا جس نے پوری عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ یمن کا ایک عیسائی حکمران ابرہہ تھا۔ اس نے سنا میں ایک شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا تاکہ عرب لوگ مکہ کی خانہ کعبہ کی بجائے وہاں عبادت کے لیے آئیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مذہبی مرکز یمن بن جائے اور لوگ کعبہ کی زیارت چھوڑ دیں۔ مگر عربوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت رچی بسی تھی، اس لیے وہ ابرہہ کے گرجا گھر کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ لوگ اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کو اہمیت نہیں دے رہے تو وہ شدید غضبناک ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ عربوں کا یہ مرکز ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ عربوں نے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے یہ منظر ان کے لیے خوفناک تھا۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کی طرف بڑھتا گیا۔ راستے میں اس نے کئی قبائل کو شکست دی۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اہل مکہ کے سردار عبد المطلب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ انہوں نے مکہ والوں کو پہاڑوں میں پناہ لینے کا مشورہ دیا اور خود کعبہ کے پاس جا کر دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ جب ابرہہ کی فوج کعبہ کی طرف بڑھی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فوج کا سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، کعبہ کی طرف بڑھنے سے رک گیا۔ اسے مارا گیا، گھسیٹا گیا، مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ لیکن جب اسے کسی اور سمت موڑا جاتا تو وہ چل پڑتا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا ظہور تھا۔ اسی لمحے آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے ابرہہ کی فوج پر کنکریاں برسائیں۔ یہ عام کنکریاں نہ تھیں، بلکہ اللہ کے حکم سے عذاب کا ذریعہ بن گئیں۔ جس سپاہی پر وہ کنکری لگتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی اور ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہو کر واپس یمن کی طرف بھاگا، جہاں جا کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں مختصر مگر مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ اس واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ غرور اور تکبر میں آ کر حق کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ایک عظیم معجزے کے ذریعے محفوظ فرما لیا تھا تاکہ آنے والا زمانہ ہدایت کا مرکز بن سکے۔ واقعہ اصحاب فیل آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سچی طاقت ہتھیاروں یا فوج میں نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان اور اس کی مدد میں ہے۔